Assalamu alaikum. My name is Angel Imdad and I'm the founder of Irvede Go Green. Irvede is a tech-enabled waste management company which provides the services of waste collection, segregation and 100% recycling. ہم بہت زیادہ اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ کی لٹریسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو پھیلانے میں بھی ہم بہت زیادہ مدد کرتے ہیں تاکہ ایک ہم زیرو ویسٹ نیشن کی طرف جا سکیں. اچھا, جب بات کرتے ہیں ہم سسٹینیبلٹی کی تو آپ کا انیشیٹو ون آف دا بیسٹ انیشیٹو ہے پاکستان کے اندر. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ انوائرمنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, یہ ایک بزنس بھی ہے, ایک سوشل انٹرپرینورشپ کی بھی ہم بات کریں تو یہ انیشیٹو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے لیا کیسے, کیا آپ نے دیکھا کہ کس چیز کا کیا گیپ ہے ہمارے انوائرمنٹ میں یا سوسائٹی میں, تو اس انیشیٹو کا خیال کیسے آیا؟ تھینک یو سو مچ ایمن فار دا اپریسیشن اینڈ دا کویشچن ایز ویل. اچھا, میں اپنی اگر بات کروں تو ایرویدے اسٹارٹ کیسے ہوا. بائی پروفیشن میں ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں, میری ڈگری ہی اس کے اندر ہے, اور میں نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ سندھ کا ہے ان کے ساتھ بھی آئی واز فارچونیٹ رف کہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو وہ گورنمنٹ سائڈ بھی دیکھ لی, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کر لیا, تو وہ سمجھ میں آنے لگا کہ لوپ ہولس کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ایرویدے کا جو ہے وہ جنم ہوا آئی وڈ سے. اور ایرویدے ہم نے اسٹارٹ ایکچولی اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے یا آپ کو بچپن میں نہیں سکھایا گیا تھا کہ ہمیں انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے, کہ ہمیں ریسائکلنگ کرنی ہے, یا ہمیں پودے لگانے ہیں. وہ تو اب تھوڑی سی ہائپ کریٹ ہوئی ہے تو پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو ہمارا ایرویدے اسٹارٹ ہی ایسے ہوا تھا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, ان کو سمجھو تو صحیح کہ یہ مسئلہ ہے, جب تک سمجھیں گے نہیں اس کا سولوشن کیسے نکالیں گے. تو انوائرمنٹ لٹریسی کے اوپر ہمارا کافی زیادہ کام ہے. دین اس کے بعد ہم نے کہا ویسٹ کا ہم نے بتا تو دیا کہ ایسے ایسے سیگریگیٹ کرو, اس کو پک کرو, اس کو ریسائکل کرو, لیکن کون کرے گا ریسائکل. تو پھر ہم نے ویسٹ پک اپ کی سروسز بھی اسٹارٹ کی جو کہ ہمارا مین بزنس پھر بن گیا. جیسے میں ہمیشہ آسان لفظوں میں کہتی ہوں, ہم ڈیجیٹلائز کباڑی والا ہے. تو جو بھی ہم اٹھاتے ہیں ہم اس کو ریسائکل کر کے بھی میک منی آؤٹ آف اٹ. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اور ایک بزنس بھی کریٹ ہو گیا ہے, جو کہ کریٹ تو نہیں ہوا, ایک صدیوں سے جو ہے یہ بزنس چل رہا ہے اسکریپ کا جو کام ہے. لیکن ہم اس کے اندر کیسے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. جو اسکریپ ڈیلر کی اگر میں بات کروں تو وہ صرف وہ مٹیریل اٹھاتا ہے جو کہ اس کے کام کا ہے, جو کہ اس کو پیسے مل سکتے ہیں جس کے. سو وی پک اپ ایوری تھنگ. ہم کھانے کا ویسٹ بھی اٹھاتے ہیں, ہم اس کی کھاد بناتے ہیں, ہم اس کی اینیمل فیڈ میں کنورٹ کرواتے ہیں. ہم ایسے ایسے مٹیریل جیسے شاپنگ بیگس کوئی نہیں ریسائکل کرتا, ہمیں سڑکوں پہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وی ٹرائی ٹو ریسائکل دیٹ ایز ویل. ہم اس کے بھی انیشیٹوس پہ کام کر رہے ہیں. تو بات اتنی ہے کہ جو انسان نہیں کر پا رہا, جو لوپ ہول ہے اس کو ایرویدے فل اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے اوپر انوائرمنٹ وائز بھی اور کچھ بہتر کام کرنے کی بھی کوشش. کیونکہ شاپنگ بیگ کی جب آپ نے بات کی نا, تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے مسٹری ہے کہ یہ ایک ویسے انوائرمنٹ کے لیے اچھے نہیں ہے, تو لوگ اب پیپر بیگس پہ بھی شفٹ ہو گئے. تو یہ پلاسٹک بیگ کس طرح سے آپ ریسائکل کرتے ہیں؟ اچھا, پلاسٹک بیگ کی ایک تو بین ہمارے یہاں پہ لگا ہے, لگنا بھی چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ہماری نیشن کے اوپر ہم سے بین لگا دیتے ہیں اور ہم روٹ کاز کے اوپر نہیں جاتے. اب جتنی زیادہ انڈسٹریز پاکستان کے اندر پلاسٹک بیگ بنا رہی ہیں, جب تک ان کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا تو پلاسٹک بیگس کا بین کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رائٹ. تو ایک تو وہ چیز ہے, اور سندھ کے اندر اسپیسیفکلی, پنجاب کے اندر تو ورک بھی کر رہا ہے, بٹ سندھ اتنی بڑی پروونس ہے اور پرٹیکولر کراچی اپنے آپ میں ایک پاکستان ہے, تو یہاں پہ اتنا انفارمولیٹڈ جو ہے وہ ایک پورا سیکٹر بھی ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بین اسٹف. تو اسی لیے ہم نے بولا کہ بین تو چلو لگایا ہوا ہے, لیکن جو لوگ اسٹل استعمال کر رہے ہیں, اور ہمیں سڑکوں پہ اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں دیٹ ہمارے پاس جتنے کلائنٹس ہیں, جب ہمیں وہ پلاسٹک بیگس دے رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور جو اپنے وہ بن کو میں جو لگاتے ہیں گاربیج کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, وہ بھی تو پلاسٹک بیگز ہی ہوتے ہیں, رائٹ. تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی کیا جائے. تو وی ریسائکل پلاسٹک بیگ. دوبارہ سے ہماری ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, وہ دوبارہ پلاسٹک بیگ بھی بناتے ہیں اس کے, جو کہ گاربیج بیگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نارمل بیگز نہیں بناتے اس کے. دین اس کے بعد ہمارا ایک نیا انیشیٹو ہے کہ ہم اس کے مین ہول کورز بناتے ہیں, کیونکہ وہ لو گریڈ پلاسٹک ہے, اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے پلاسٹک بیگ کی. تو ہم ایسی ہی اس سے چیز بنائیں کہ جس کی لو گریڈ ہو اور جس کی مے بی اتنی زیادہ اس کی کوالٹی پہ اتنا زیادہ فوکس نہ کرنے کی ضرورت ہو. تو مین ہول کورز جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کنونشنل گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا مٹیریل, وہ آگے بک جاتے ہیں. کا یہ مسئلہ ہے مجھے تو لگتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ چوری ہو جاتے ہیں اور وہ آگے بکنے ہوتے ہیں, تو وہ
खाली गटर का पड़ा होता है और फिर उसके अंदर सारे शॉपर वगैरह, वो एक अलग मसला है वेस्ट का, ठीक है। एक्सीडेंट्स भी कितने हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर प्लास्टिक का ढक्कन वहाँ पे लगा दिया जाएगा तो लोग शायद एक दफ़ा चोरी करे जो चोरी करे, लेकिन वो आगे बिकेगा नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो वापस आके रख ही देगा, या तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम करने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ और भी हम प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पर्टिकुलरली रैपिंग मटीरियल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, होपफुली जल्दी वो आएगी तो आप लोग इसको देख पाएंगे। अच्छा, आपकी मैंने चीज़ें देखी, एक एग्जीबिशन में मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, और जब मैंने आपकी चीज़ें देखी कि आप फर्नीचर भी क्रिएट कर रहे हैं वेस्टेज से, इट वॉज सो इंस्पायरिंग। और ये बड़ा यूनिक आइडिया, किसी के समझ में नहीं आया कि ये वेस्टेज से आप फर्नीचर बनाने का, मतलब ये थोड़ा सा बताइए, बड़ा एक्साइटमेंट सी। सो वी वर वर्किंग विद लास्ट ईयर, हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, MNC है, तो उनके पास जब हम काम करते हैं, हम बाकी वेस्ट पे तो काम कर रहे थे, उनके पास से वुड का वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है और वो जलने के लिए जाता है। तो मेरा जो मेन मकसद है, आयुर्वेदिक का जो मेन मकसद है, वो ये नहीं है कि सिर्फ वेस्ट उठाया, स्क्रैप उठाया, उसको बेच दिया और हमारा काम खत्म हो गया। द बिगर पिक्चर इज़ टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। तो इसकी वजह से जो आपका जलने के लिए जाती है, लकड़ी जलने के लिए जाती है, इट एमिट्स सो मच ऑफ कार्बन एमिशंस, ठीक है। तो उसको किस तरह से हम रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, उसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर शुरू हुआ, हमने उसको कोशिश की, हमने पूरी अपनी कारपेंटर की टीम इन हाउस है हमारे पास, हमने पूरी वो की, मशीनों के ऊपर काम किया। इट वॉज अ लर्निंग फॉर आवर सेल्फ एज वेल। तो फिर हमने जो वुड वेस्ट है उसको वी स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू फर्नीचर। तो कोस्टर, जो कप के कोस्टर्स होते हैं, वहाँ से लेके टेबल, चेयर्स, ट्रेज, हाउस होल्ड थिंग्स, यहाँ तक के दरवाजे भी हमने बनाए। तो काफ़ी सारी हमने चीज़ें इस हिसाब से की। नाउ हमारी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स का हमने आयुर्वेदिक के अंदर ही हमने एक न्यू प्रोडक्ट लाइन हमने स्टार्ट कर दी। इट्स कॉल्ड पुनर्जन्म, जो हमारा हमारे साथी मुबालक का जो एक कॉन्सेप्ट है रीइंकार्नेशन का, तो उससे हमने पिक किया, क्योंकि जो वेस्ट एक मर चुका है, जो प्रोडक्ट मर चुका है, हम उसको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं, तो रिक्रिएशन हम उसकी कर रहे हैं। तो उसका हमने नाम पुनर दिया है। तो हमारे जितने भी रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अंडर अब आते हैं। अच्छा, तो इसका कोई प्रॉपर कोई आउटलेट है या आप वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे हो? क्योंकि लोगों को अब ये चीज़, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो उसको फिर देखने का होगा ना कि किस तरह से है, उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे कि वो किस तरह से वो वेस्टेज का एक फर्नीचर कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको कहाँ देख सकते हैं? डेफिनेटली। अच्छा, यहाँ पे आउटलेट तो हम अभी नहीं है और इस पर हम जाएंगे भी नहीं, उसकी मैं वजह भी बताती हूँ। और वी वुड लव कि अगर आपके इसी सेशन के अंदर वी विल बी एडिंग द लिंक एज वेल, तो दैट विल बी इजियर फॉर द ऑडियंस टू। अच्छा, यहाँ पे हम आउटलेट, और जब हमने ओपनिंग भी की थी, हमने कोई ग्रैंड ओपनिंग वैसे नहीं की, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। हमें अपनी रिसोर्सेज हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम एक इतनी फालतू में बिजली, पंखे, सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद हम सिर्फ एक सेल कर पा रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट एज वेल एज मनी एस्पेक्ट से भी। तो जहाँ पे भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेविंग मनी एज वेल एज वहाँ पे आप अपने पैसों बना भी सकते हो और उसको बचा भी सकते हो जब भी आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करने लगते हो। तो हमारा जो है पूरा इस पे फोकस है। अभी तो ऑनलाइन ही रहेगा, आगे चल के भी हम इसको आगे देखते हैं अगर कहीं और हमने, लेकिन वी विल बी डूइंग पार्टनरशिप्स ऑफ कोर्स। तो इनफैक्ट यहाँ पे कोई सुन भी रहा है, अपने आउटलेट पे रखवाना चाहता है, उनके पास ऑलरेडी स्पेस है, तो वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद देम। बिकॉज मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हम प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, हम सस्टेनेबिलिटी बेच रहे हैं। तो कोई ये सोचता है कि यार ये तो इससे बना हुआ है या ये वैसा है या वैसा है, इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें, अगर आप हमसे कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो यू आर एडिंग अप टू द बिगर विजन जो हर कोई बात कर रहा है, SDG गोल्स और क्लाइमेट एक्शन, आप इसके अंदर अपना पार्ट प्ले कर पा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे कि आप सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी से आप करिए, कोई अवेयरनेस सेशंस भी ऐसे होते हैं कि जिस तरह से एक नॉर्मल, मतलब समझे एक नॉर्मल एक ह्यूमन है या नॉर्मल पाकिस्तानी है, वो किस तरह से इसको लर्न करेगा? क्योंकि हमें, आपने वही बात बोली ना कि बचपन से तो हमें बताते नहीं है, तो हम आपके थ्रू इस अवेयरनेस को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद स्टार्ट ही इसलिए हुआ था ताकि वो एजुकेशन पे काम कर सके। हम स्कूल्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। स्कूल्स के अंदर हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहे होते हैं। आई हैव अ सेट ऑफ ट्रेनर्स फॉर दैट। अच्छा, जैसे वीडियोस होती थी कमांडर सेफगार्ड की हमारे बचपन में, तो उस तरह की वीडियोस हमने पूरी क्यूरेट की, पूरी एनिमेशन वीडियो, ताकि बच्चे जो हैं उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। तो हमारा करेक्टर का नाम है इको फ्रेंडली से इको हमारा करेक्टर का नाम है।
اینڈ ہم وہ سیشنز کرواتے ہیں. دین اس کے بعد کارپوریٹ ٹریننگس وغیرہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ سسٹینیبلٹی ہر کسی کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے, اور کارپوریٹ سے تو ڈائریکٹ لنکڈ ہے بہت زیادہ. تو اگر کارپوریٹ یا جتنی بھی کمپنیز انٹرنیشنل اس کے اوپر کام کرتی ہیں تو آف کورس ان کو انٹرنیشنل بینیفٹس ہوتے ہیں ٹورڈز دیئر بزنسز, تو ان کے لیے بھی ایک لائبلٹی ہو جاتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف کام کر سکیں, بھلے تھوڑا ہی کر رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ بھی, لیکن ایٹ لیسٹ دا کنورزیشن ہیز اسٹارٹیڈ, تو وہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پیپل کین ریچ آؤٹ ٹو اس, اینڈ ہم ایجوکیشن سائڈ پہ بھی وی کین کولیبریٹ, اینڈ اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہیں, کیونکہ دیکھیں بات اینڈ میں یہی ہے کہ آپ کتنا اسپریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ورڈ. اور جہاں پہ میں سسٹینیبلٹی کی بات کروں, سسٹینیبلٹی کی صرف ایک انسان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ہر پاکستانی شہری کی, ایگزیکٹلی ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امپیکٹ اس نیگیٹو اسپیکٹ کا ہر کسی پہ آتا ہے. اگر آپ کچرا رستے میں پھینک دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کیا ہی فرق پڑ جائے گا, تو وہ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے آپ کی فوڈ چین میں, وہی آپ کی وہاں پہ جو بھی آپ کے اینیملز ہوتے ہیں اس کے اوپر فیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد وہ جب سمندر کے اندر پھینکا جاتا ہے تو وہ فشز کے اندر بھی جا رہا ہوتا ہے, اینڈ دین وہ آپ کے پانی بھی اسی کے اندر ایڈ ہو رہا ہے, تو اٹ از کمنگ بیک ٹو یو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اگر آپ اپنا پارٹ پلے نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی صحت کے لیے ہی سارا کام کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے ایک کام کی وجہ سے یو آر ڈسٹرائنگ اٹ آل, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو تو بہت صاف رکھتے ہیں, جیسے کہ ایک کیجول چیز ہے, اور یہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہے کہ کمرہ صاف کرنا ہے, گھر صاف کرنا ہے. مگر ہم اگر کہیں ناردرن, ابھی بہت سی بات ہو رہی تھی, میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ہم ناردرن ایریاز میں لوگ گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے وہ اچھے, ایک تو چلے کراچی کا تو انوائرمنٹ لوگ کہتے ہیں خراب ہی ہے, مگر ایک اچھے انوائرمنٹ کو بھی خراب کر دیا. وہاں جا کے وہی کچرا, پلاسٹک بیگز اور وہ, اور وہاں کے جو لوکلس تھے انہوں نے پھر اس وائس کو ریز کیا کہ پلیز یہ یہاں نہیں کریں. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہے کہ آپ اچھے ماحول میں بھی سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, اور جس چیز میں آپ وہ چیز لا رہے ہیں کھانے پینے کی, تو کیا آپ اسے واپس اس میں نہیں لے جا سکتے. اچھا یہاں پہ جیسے ہم جتنا بھی سکھا لیں, ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ امال سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں, بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ کی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک جنریشن تھی جو کہ اڈلٹ میں اب چلی گئی ہے یا 50s یا 60s میں چلی گئی ہے, وہ ایک اس دور کا حصہ تھے جب بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی تھی اور بہت زیادہ کام ہو رہا تھا. دے ڈنٹ کیئر اباؤٹ دا انوائرمنٹ, رائٹ. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اس جنریشن کے طرف بھی اور اس جنریشن کی وجہ سے بھی. دین اس کے بعد اب جو نیو جنریشن ہے, بٹ جینزیز کی اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم جیسی کمپنیز یا باقی اسکولز اور اس کی طرف اب کافی زیادہ کام کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کی طرف, اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان کا بہت بڑا ان کا الگ اسپیکٹ ہے, وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا, اینڈ دے ورک ٹوورڈز دیٹ. مطلب ٹوٹ بیگ, اپنے گھر سے ایک ٹوٹ بیگ لے کے جانا وہ کول سمجھتے ہیں, اینڈ اس کے اوپر اتنی امیزنگلی ڈیزائننگ, اینڈ دین اس کے بعد اپنی بوٹل کیری کرنا, وہ اس چیز کو بھی کول سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ٹرینڈ ہو گیا ہے. تو جو نیو جنریشن ہے, آئی ووڈ سے کہ چینج آ رہا ہے, بٹ جب یہی لوگ, ہم جب باقی جگہوں پہ جاتے ہیں, جب انٹرنیشنل اگر ٹریول کرتے ہیں, تو وہاں پہ تھوڑی سی سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ آپ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے. وہاں پہ لا بھی سخت ہے نا, لا سکتا ہے, آپ سیکیورٹی ہے, اینڈ آپ جو ہے آپ ڈرتے ہو اس بات سے کہ اگر کچھ کر دیا فائن پڑ جائے گا. تو یو اے ہی چلے جائیں تو وہیں پہ لوگ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ یو اے نہ بھی جائے, ابھی آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جا کے صرف امیگریشن کے لائن میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بالکل صحیح بیہیو کرنے لگتے ہیں, بالکل ایسا ہی. ہم اپنے ملک کو ہی خراب کریں. انفیکٹ میرا جب ایکسپیرینس ہوا ناردرن ایریا میں جانے کا, تو ہم سیف الملوک گئے تھے. میں نے اتنا گندا کبھی, مطلب میں امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ میں صرف وہاں پر, اور وہاں پر پڑھے لکھے لوگ, ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے, وہ شاپرز پھینک رہے, وہ جتنی بھی گند لائے تھے انہوں نے وہ وہیں پھینک دی, مطلب جو جھیل تھی اس کے کنارے. اور وہ اتنا کوئی بیڈ ایکسپیرینس رہا, اور اس سے پھر بچے اور وہ سب بہت, انفیکٹ کہ اتنی لوگوں کے اندر سینس نہیں ہے کہ بچوں کی جو یوز پیمپرڈ تھے وہ بھی انہوں نے اس جھیل میں پھینکے. ایگزیکٹلی, مطلب یہ ایک نالج کا بہت بڑا ایک گیپ ہے جس کو فل آؤٹ کرنے کی میری, آپ کی, ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اور ابھی میں پچھلے دنوں میں ایک ٹورزم کمپنی کے ہیڈ تھے, اینڈ ہی از ویری فیمس, اینڈ ان کی فالوئنگ بھی کافی زیادہ ہے. تو ان سے ہی بات ہو رہی تھی, تو ہی مینشن اباؤٹ دس ایز ویل کہ جب وہ پیکس پہ جا رہے ہوتے ہیں ماؤنٹینس کے, اور وہاں پہ بھی جب وہ کچرا دیکھتے ہیں, ہی میکس ویڈیوز اباؤٹ دیٹ ایز ویل. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے, آپ سوچیں ہمارے شہر پہ پھینکا ہوا وہ کہاں کی کہاں چیز جا رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف واٹ وی آر یوزنگ,
ایک تو پہلی چیز کم استعمال کریں تاکہ اس کا ویسٹ بھی کم یوز ہو, ریسورس آپ کم استعمال کریں تاکہ سسٹینیبلٹی اس میں بھی آ سکے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب کم چیز استعمال کریں گے اس کا ویسٹ بھی کم نکلے گا اور اس کو رسپانسبلی ڈسپوز آف کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی ویسٹیج کی بات. اچھا, اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم گو گرین پہ بات کریں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ اس سے ہماری انوائرمنٹ پہ بھی فرق آئے, تو اس میں آیوروید کیا کر رہے ہیں؟ آیوروید جو ہے ہم کافی زیادہ ہمارا کام ہے سسٹینیبلٹی کے اوپر. اگر جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کے جب بھی اوپر بات کرتے ہیں تو اٹس اے وائڈ رینج. اس کے اندر صرف ایک ویسٹ, جیسے آپ نے خود ہی بھی مینشن کیا کہ اس کے اندر صرف ویسٹ مینجمنٹ یا پودے لگا دو یا یہ صرف چیز نہیں آتی ہے. فار انسٹنس اگر میں بیسک چیز کی بات کروں, اس کے اوپر بھی میں ٹریز پلانٹیشن کے اوپر بھی آ رہی ہوں, بٹ اگر میں بیسک چیز بات کروں, جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وی شاپ الاٹ, ہم نے یہ بھی لے لیا یہ بھی لے لیا, آل دو ہمارے پاس پڑا بھی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک جینس کی پینٹ بنانے میں ہی تقریباً 7,000 لیٹر جو ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اگر ایک آپ کے پاس آلریڈی چیز ہے, آپ اس کے اوپر اور زیادہ یوز کیے چلے جا رہے ہیں, تو کتنا آپ بڑا ریسورس کو ویسٹ کر رہے ہیں, رائٹ. ناٹ اونلی دیٹ, پھر جب آپ کی وہ آپ کی جو اپنے کپڑے ہیں, فاسٹ فیشن کا اتنا زیادہ دور ہے, آج جو کپڑے پہن لیے میں دوبارہ نہیں پہن سکتی, کیوں؟ گھر پہ واشنگ مشین ہے ہمارے, ہم نے اس پہ بھی پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے کپڑے پہن کے جب تک آپ استعمال کر سکتے آپ کریں, اینڈ میک اٹ نارمل. اسپیشلی خواتین, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, میرے جتنے زیادہ آپ اگر میرے سوشل میڈیا پہ جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں, آئی ہیو وورن مائی سنگل شرٹ ملٹیپل ٹائمس, تاکہ اس کو نارمل بنایا جا سکے. مجھے بھی اس میں کوئی شیم نہیں ہے کہ اگر وہ میرے کپڑے میں 100 دفعہ اٹس اے گڈ تھنگ آف کورس. اینڈ تھرفٹ شاپنگ کا بہت زیادہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے, پیپل آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل, وچ از گڈ. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, جیسے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تاکہ پیپل اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ بھی ضروری ہے. ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بالکل پڑ سکتا ہے. دین اس کے بعد ہم پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں. پلانٹیشن ہم کافی زیادہ ڈفرینٹ کارپوریٹس کے ساتھ جب بھی کوئی ایونٹ آ رہا ہوتا ہے, کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے, ابھی 14 اگست جیسے تھا, تو اٹ واز اے ویری بزی ٹائم ایز ویل ہمارے لیے بھی اور کارپوریٹس کے لیے بھی, کیونکہ اس ٹائم پہ سب نے تھا کہ سب نے پودے لگانے, سب کچھ کام کرنا ہے, بہت برے ویدر سے نکل رہے تھے, تو سامنے نظر آ گیا جسٹ بیکاز آف دس. بٹ وہ جو ایک روٹ کاز تھی وہ کب سے بن رہی ہے, تب سے, مطلب آج کا تو نہیں ہے نا, آج پودے کٹ گئے تو اگلے دن سے کلائمیٹ چینج ہوا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. سالوں ایگزیکٹلی اب دکھ رہا ہے تو لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وچ از گڈ. بٹ میں ہمیشہ اس پہ یہ بولتی ہوں, وائی اونلی دیٹ سنگل ڈے, کیوں صرف 14 اگست, کیوں صرف انوائرمنٹ ڈے؟ تو پورا سال ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف لوگوں کو, کارپوریٹس کو, بلکہ اپنے پرسنل لیول پہ. اینڈ دے آر سم آف دا بگ کمپنیز ایز ویل جو کہ اس طرح کے بیہیویئرس کو اپنے انڈسٹریز کے اندر, اپنے آفس کلچر کے اندر پروموٹ کرتی ہیں. اور اس طرح کے اگر لوگ, آپ اور میں اگر اور بات کرنے لگیں اس کے بارے میں, تو بڑی انڈسٹریز جو بیٹھی ہوئی ہیں, دے وڈ وانٹ ٹو ورک آن دس ایز ویل, تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے چینج. پلس سسٹینیبلٹی کے اندر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. میں ہمیشہ, ابھی جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا, اگر کارپوریٹ یا پرسنل لیول پہ بھی کوئی بھی ایک سنگل سسٹینیبلٹی کا کام کرے, فار ایگزامپل سمپل سی بات ہے, سولر پینل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. یس, ون ٹائم کے لیے اٹس اے بگ انویسٹمنٹ, ابھی تو چلے پھر بھی تھوڑا نارمل ہوا ہوا ہے, اٹس اے بگ انویسٹمنٹ. لیکن اگر آپ اس کو نیکسٹ 25 ایئرس اگر آپ چلیں, اتنا زیادہ بھی نہ جائیں, آپ اگلے 10 سال کا ہی اگر آپ بل کو اپنے کمپیئر کریں آپ کے سولر پینل کو, تو آپ کا بریک ایون تو کب کا آ چکا. بریک ایون کے بعد آپ اس سے پیسے کما رہے ہیں, ایکچولی کمانا ہی ہوئے نا, آپ بچا رہے ہیں تو آپ کما رہے ہیں, سیونگ ہو رہی ہے. آپ اگر پلاسٹک بوٹلس کی میں بات کر لوں, آپ روز ایک 50 روپے کی, 100 روپے کی, اب تو 50 روپے کا کچھ بھی نہیں آتا, 100 روپے کی اگر آپ ایک روز بوٹل لے رہے ہیں تو تقریباً آپ کا 3,000 تو آپ کا مہینے کا ہو گیا. اگر آپ ایک دفعہ کی آپ بوٹل پہ انویسٹ کریں, اگر 1,000 کی یا 1,500 کی بھی آ رہی ہے, تو اٹ ول گو اے لانگ وے, آپ کے 2-3 سال تو نکل جائیں گے اس سے آرام سے. سو دا پوائنٹ از دس کہ سسٹینیبلٹی از دا پرسنل انیشیٹوز دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیک ایز ویل. بہت ساری ہیں, آپ کسی بھی ڈائریکشن میں, اور ایک ایٹ لیسٹ کسی بھی چیز میں بھی کریں, آپ کو ایک پرسنل لیول پہ, ایک انڈیویجول لیول پہ یو نیڈ ٹو ورک آن سرٹن تھنگس. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے انیشیٹ کیا, اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ زیادہ کپڑے بنانا بھی انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے پتا تھا, بٹ آپ کے تھرو آج کافی لوگوں کو پتہ چلا. بالکل. اچھا اینجل, جب ہم بات کرتے ہیں سوشل انٹرپرینیورشپ کی, تو اس کی پہلے تو آپ مطلب ہے کیا, اور پاکستان میں اس کا اسکوپ کیا ہے؟ Thank you so much for asking this, because sustainability is part of social entrepreneurship. So social entrepreneurship ایک ایسی ٹرم ہے, ایک تو entrepreneurship ایک بزنس چلانا کوئی بھی, ٹھیک ہے. سوشل جب اس کے ساتھ لفظ جڑ جاتا ہے تو social entrepreneurship آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنا بزنس تو چلا رہے ہیں, لیکن آپ نے
اس کاز کے اوپر اپنا بزنس چلانا شروع کیا ہے جو کہ کسی بھی انسانیت کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے بینیفیشیل بھی ہے. آپ ایک کاز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اس سے آپ پیسے بھی کما پا رہے ہیں. تو دس از کالڈ سوشل انٹرپرینورشپ. جیسے میں اپنی بات کروں تو ہم انوائرمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم صرف انوائرمنٹ کے اوپر کام کریں اور ہم ایک این جی او ٹائپ کا اگر کام شروع کر دیں کہ لوگوں سے صرف فنڈ لے کے ہم یہ کام کر دیں, تو میرے اپنے کام کی سسٹینیبلٹی نہیں آئے گی. اور میرے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو میرے امپلائیز ہیں, وہ بھی کتنی دیر تک میرے ساتھ کام کر لیں گے, وہ لانگ ٹرم نہیں کرنا چاہیں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب کو پیسے چاہیے نا, گھر کیسے چلے گا, چولہا کیسے چلے گا. تو دیٹس ون تھنگ کہ آپ کو اپنی سسٹینیبلٹی اپنے بزنس کی بھی دیکھنی ہے, اور اگر کوئی آپ ایسے کاز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسے ہم انوائرمنٹ کی میں نے بات کی, دین اس کے بعد یہاں پہ اگر میں کچھ نام لے سکوں اور جو سوشل انٹرپرینورشپ کے اوپر کام کر رہے ہیں, عظیمہ دھن جی جو ہے, شی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب, کنیکٹ ہیئر جو وہ کام کر رہی ہیں, تو وہ اس سے شی بلانگس ٹو اے ڈیف فیملی, تو انہوں نے اس کے اوپر وہ سائن لینگویج کے اوپر ان کا پورا اسٹارٹ اپ ہے, ان کا پورا بزنس ہے اس کے اوپر. شی از ارننگ ویل, شی از ڈوئنگ ملٹیپل تھنگز اراؤنڈ اٹ. تو اس طرح کا اب لیکن کاز کیا ہے, ایک دل کو جو چھو جاتا ہے, آئی ایم اے بگ فین آف دیئرز, تو وہ اس سے ایک آپ مسئلہ بھی سالو کر رہے ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جابس بھی کریٹ کر رہے ہو لوگوں کے لیے جو ان کے اندر کام کر رہے ہیں, اور آپ کی بھی گھر کا چولہا بھی چل رہا ہے. تو دیٹس ہاؤ سوشل انٹرپرینورشپ ورکس. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں وومنزا پاکستان میرا اپنا ہے, اس میں میرا ہمیشہ سے یہ ایک انیشیٹو ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو امپلائمنٹ دے سکوں, اور یہ بھی ایک سوشل انٹرپرینورشپ بھی ہے کہ یہ میرا بزنس بھی ہے. اکثر لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں آپ این جی او. بھائی میں این جی او نہیں ہوں, میں نے بھی تھوڑے پیسے کمانے, اور ٹھیک ہے اگر اس سے میرے پیسے کمانے سے کافی لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. ایمن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز سے بہت غصہ آتا ہے آپ این جی او ہیں کہ نو, ہم پرائیویٹ لمیٹیڈ ہے, بیکاز وی ورک ود ڈفرینٹ کمپنیز ایز ویل. تو پوائنٹ مجھے اریٹیشن کس بات سے ہوتی ہے کہ ابھی بھی جیسے آپ یہ بولتے تھوڑی سی ہچکچائیں کہ مجھے بھی پیسے کمانے ہیں, مطلب پیسے کمانے کو کیوں اتنا ٹیبو بنا دیا ہے کہ کوئی اگر بولے کہ میں اپنے لیے سسٹین کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے لیے کچھ ارن کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں, تو دیٹس اے بیڈ تھنگ. وائی آپ اپنے لیے اپنی اسٹیبلٹی کس کو نہیں چاہیے ہوتی؟ جو کارپوریٹ جاب کر رہے ہیں وہ نہیں کیا پیسے کما رہے؟ ڈیفینیٹلی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہو, اپنے لیے پیسے کما رہے ہو, تو آگے آپ روزی بنا رہے ہو. بالکل. ہر کسی کے لیے سکسیس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کے لیے پیسہ کمانا ہوتا ہے, کسی کے لیے دوسروں کی جاب کریشن ہوتی ہے, کسی کے لیے ڈفرینٹ, کسی کے لیے پاور ہوتی ہے. تو ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہے. اینڈ آئی تھنک وی شوڈنٹ بی ججنگ اینی ون آن دیئر چوائسیز کہ ان کو کیا چاہیے اور وہ کس طرف کام کر رہے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ ایسا کہ اگر کوئی سوشل کاز پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو لوگوں کا یہ اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اس نے گھر اگر وہ لے کے چلا گیا تو میں نے کافی دیکھا کہ بہت بولنگ اور بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہی ہوں گی اس چیز کو. بالکل. جیسے میں اپنی اگر بات کروں تھوڑا سا دوبارہ, ایرویدے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اٹ واز ویری ٹف ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز وی اسٹارٹڈ ان 2019, اور اس ٹائم پہ یہ سسٹینیبلٹی ایس ڈی جیز کے اس کا کوئی مطلب کانسیپٹ آف کورس تھا, بٹ اتنی زیادہ ہائپ نہیں تھی, اویئرنیس نہیں تھی. تو اٹ واز سو ڈیفیکلٹ لوگوں کو یہ بتانا ہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کچرے کا کام کر رہے ہو. مطلب میری فیملی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, اینڈ جو لوگ آگے پیچھے تب مذاق میں جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا او کچرا رانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا. بٹ ناؤ آئی ٹیک از ایٹ پرائڈ. کیوں؟ کیونکہ میرے 2019 سے لے کے اب تک کی مائی جرنی وڈ ہیو بن ریئلی ڈیفیکلٹ, بیکاز ورکنگ ٹورڈز اے کاز اینڈ اس کے ساتھ آپ سسٹین کر پاؤ وداؤٹ اینی فنڈنگ, اٹس آل بوٹ اسٹریپ, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بٹ دا گڈ تھنگ از دس, خدا کا فضل ہے کہ اب تک ہم نے سسٹین کیا اینڈ وی ہیو کریٹڈ جاب, وی آر ورکنگ ود ملٹیپل برانڈز ایز ویل. تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو تھوڑا سا کریڈٹ دے دینا چاہیے جو اتنا کام کر رہا ہے towards a certain cause as well. ایک چیز اور ہے کہ کنسسٹینسی بھی ہے نا. اچھا ہمارے یہاں نارملی جیسے میرا بہت ایکسپوجر ہے کہ میں صرف وومن اورینٹیڈ ہی خواتین کے بزنس کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہوں, تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے مینٹورشپ کی آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے. اب خواتین کا تھوڑا سا ایشو یہ کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی, آل دا وے کہ ہم سب کی ہی زندگی میں کہیں نہ کہیں پرابلمس ہوتے ہیں, پھر فیملیز ہوتی ہیں, پھر ڈفرینٹ ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں میں نے بھی کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کیا, وومنزا کو بھی ماشاء اللہ 8 سال ہو گئے, آپ کو بھی کافی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, بٹ
سب سے پہلے تو کنسسٹنسی تھی نا کہ ہمیں بلیو تھا کہ بھائی یہ آگے جا کے اٹ وڈ بی ہیوج اور اس سے کافی لوگوں کی ہیلپ ہوگی. مگر ہمارے یہاں ایک بہت برائی ہے جس پہ میں چاہوں گی آپ بھی بات کریں کہ خواتین کنسسٹنٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا اسپیکٹس, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں اسٹارٹ سے یہ شروع ہو رہا ہے نا, بچپن سے ہی. جب مجھے یاد ہے جب آئی واز ینگ ایز ویل, آئی یوز ٹو ٹیچ, ٹیوشن وغیرہ میں پڑھاتی تھی اس ٹائم پہ. تو میں ابھی یہ مجھے کلک ہو گیا آپ کی بات سے کہ بچپن سے ہی ٹو سم ایکسٹینٹ جب خواتین کی بات آتی ہے, میں ہر کسی کو ایک جیسا نہیں لے رہی, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی بھی ہے گھر میں, بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. میرے اپنے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کی امی میرے پاس آئیں اینڈ شی سیڈ, دونوں بھائی بہن میرے پاس پڑھتے تھے, اینڈ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹر اسکول کے لیے نا ہمیں کرنا ہے, اور بہت خوش تھے بچے دونوں اور یہ وہ. تو وہ مجھ سے سجیشن لینے آئی تھی, اس کے لیے ان کو تیاری کروانی تھی ایگزام کے لیے. تو انہوں نے کہا بیٹے کو تیاری کروا دیں. تو میں نے کہا دوسری بیٹی کو کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہو پائے گا اور صرف ایک کو بھیج سکتے ہیں. تو جب ایک لڑکی اس ینگ ایج سے ٹو سم ایکسٹینٹ گھر پہ یا معاشرے میں یہ دیکھے گی کہ یار میری تو اتنی ویلیو ہے ہی نہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وہ اسٹیج پہ کھڑی ہوگی تو وہ اپنے اوپر کیسے ٹرسٹ کر پائے گی کہ یہ اگر میں ابھی میرے اوپر سب ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ میں کام کر بھی پاؤں گی یا نہیں, تو وہ ایک اسٹیج پہ جا کے وہ کیسے کنسسٹنسی, اس کے اندر اپنا ٹرسٹ نہیں بلڈ ہو سکتا. اینڈ آئی گیس یہ بہت بچپن سے یہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جو اب تو خیر بیکاز آف کافی بہتر ہو رہا ہے, بٹ دیر آر, میں ابھی بھی بولوں گی کہ ایسی بہت بڑا نمبر ہے جو کہ لو انکم ایریاز سے آتی ہیں خواتین, اور وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ایمن کہ کنسسٹنسی, یس کنسسٹنسی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کے اوپر رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. میرڈ ہیں تو ہسبینڈ ہے, بچے ہیں آگے تو وہ ہے, پھر اس کے ساتھ پریشر بھی بہت زیادہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. لیکن میں پھر بھی بولوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں ایج دینی چاہیے. ابھی کل پرسوں ہی میری ایک بات ہو رہی تھی ایک انٹرپرینور سے, تو شی کالڈ می اپ اینڈ شی واز لائک کہ میں بہت زیادہ ڈاؤن فیل کر رہی ہوں اور مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بس بند کر دوں یہ وہ. تو آئی واز لائک کہ اف یو آر فیلنگ ڈاؤن اٹس اوکے, کچھ ایک دن دو دن یو کین ٹیک, رونا بھی آ رہا ہے اٹس اوکے, ہم اپنے بریک لے لو. ہم اپنے ایموشنس کو لگتا ہے ہمیں ہمیشہ اسٹرانگ رہنا ہے. ایک تو وہ جو لفظ ہے نا اسٹرانگ وومن, مطلب کیوں ہم کبھی ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں, سو کیس میں کون سی بڑی بات ہے, لیکن وہ اسپیس نہیں دی جاتی. اور اگر کبھی ڈاؤن ہو گئے تو لوگ اس کو ویکنیس سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ڈاؤن ہونا مطلب ہم اس ایموشن کو اپنے پورے جی ہی نہیں پاتے, اینڈ دیٹس میرے خیال سے بہت بری چیز ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مین آر آلسو ویری لٹریٹ اباؤٹ دس, کہ دے گیو دیٹ اسپیس ٹو دا فیمیلس ان دیئر ایریا اینڈ ان کے سراؤنڈنگ کے اندر. اس کے اندر اچھے آدمی جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں, بیکاز سپورٹ آپ کی بنتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ کے کام کے ٹورڈس بھی اور آپ کے ڈفرینٹ انیشیٹیوز کے ٹورڈس. اچھا, مجھے ایک چیز بالکل ایڈ کرنی ہے کہ جب ہم اپ برنگنگ کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹا اور بیٹی دونوں کی, تو ہم سب سے زیادہ بیٹی کی تربیت پہ جاتے ہیں. مگر مجھے لگتا ہے آن دی ادر ہینڈ ہم بیٹوں کو بھی بتائیں کہ ان کو خواتین جو امپاور ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنی خواتین کو کس طرح سے اسپیس دینی ہے, چاہے وہ بیوی ہو, بہن ہو یا بیٹی ہو. اسپیس اگر وہ دیں گے نا تو خواتین بہت زیادہ اچھے سے ڈیفینیٹلی, اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ یو نو, کہ آپ نے یہ بہت اچھی جو ہے وہ بات کی ہے. بیکاز وین آئی گو آؤٹ اینڈ لوگ یہ دیکھتے ہیں کارپوریٹس کے اندر بھی, بڑی بڑی پوزیشنس کے اندر بھی, تو جب آدمی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آئی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں, تو دے آر بہت ڈفرینٹ طرح کے ان کے آگے سے ایکسپریشنز اینڈ ان کی پتہ چل جاتا ہے, باتیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر اس چیز کو ایکسیپٹینس نہیں آئے گی کہ دیر فیمیل وومن کین ورک ایز ویل اینڈ وہ کوئی چیز چلا سکتی ہے, تو آئی گیس وہ جو ایک مینٹیلٹی ہے, وہ جو ایک ریشو ہے آدمیوں کا, بھلے کم ہے بٹ اسٹل ہے, جو کہ نیگیٹیولی دیکھتے ہیں اس چیز کو آئی گیس. بٹ ہمیں وی نیڈ ٹو کیپ آن گوئنگ. خیر, اچھا اب لاسٹ میں ایک پیس آف ایڈوائس جو آپ دینا چاہتے ہیں فار ویمن. اٹس ویسے تو ہم نے بہت مزہ آیا, ہم نے کافی ساری پیس آف ایڈوائس دیتے جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہے کسی کے لیے. جو آپ نے ہی بالکل بولی, بھلے وہ خاتون ہو بھلے وہ آدمی ہو, میں ہمیشہ یہ چیز بولتی ہوں ینگسٹرس کے لیے بھی
کہ کنسسٹنسی جیسے آپ نے بولا پرزیورنس بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دیر آر ٹائمس کہ اٹس اے رولر کوسٹر رائڈ. آپ نے جب چیز شروع کی ہے وہ, اور ینگسٹر کو اسپیشلی کہ اوور نائٹ سکسیس کچھ بھی نہیں ہوتی, اٹ ٹیکس ٹائم, شارٹ کٹس نہیں ہوتے. ہاں اسمارٹ ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ, آپ اسمارٹ ہے تو الگ بات ہے, بٹ آپ کو جو ہے وہ کنسسٹنسی رکھنی ہے اوور دا ٹائم. آپ نے گریجولی دیکھنا ہے کہ آپ کو کہاں پہ کام مل رہا ہے, کہاں پہ نہیں مل رہا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بولوں گی, بی ہمبل, کیونکہ ہمیں تھوڑی سی واہ میل جاتی ہے تو ہمارے سر اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو بی ہمبل, بیکاز جب آپ ہمبل رہیں گے آپ کے پاس کام بھی زیادہ آئے گا, لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے, اور میرے خیال سے دیٹس دا کی ٹو سکسیس. تھینک یو سو مچ اینجل فار کمنگ. آپ نے ٹائم نکالا اور اتنی زبردست کنورزیشن کی. آئی ہوپ کہ یہ کنورزیشن کافی لوگوں کو ہیلپ کرے. Thank you so much for having me. Thank you.